الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب الرحمن نے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو بیان فرمایا اور یہود و نصارہ کے متعلق بتایا کہ یہودی اور عیسائی کس طرح جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو پہچان تھی، لیکن ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو اختیار نہ کیا، بلکہ حق اختیار کرنے اور تسلیم کرنے سے گریزاں رہے، سوائے چند ایک کے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو حق کی پہچان کے بعد حق قبول کر لینے کی بھی توفیق ہوئی، جیسا کہ یہود کے علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور عیسائیوں میں سے حضرت تمیم داری اور جناب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ضد اور ہٹ دھرمی ایک ایسی بلا ہے کہ انسان حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن حسد، کینہ اور ضد اور ہٹ درمی کی بدولت وہ حق کو حق جان کر بھی قبول کرنے سے گریزاں ہوتا ہے۔ تو یہودیوں نے فقط اتنا نہیں کیا کہ حق کو قبول کرنے سے انکاری ہوئے، بلکہ وہ حق کے مقابل میں باطل کو لے کر کے کھڑے ہوئے
اور جس قدر حق کی وہ مخالفت اور دشمنی کر سکتے تھے، جس طریقے میں، جس پیرائے میں، وہ انہوں نے پوری طرح کرنے کی کوشش کی۔ اور یہودیوں کا یہ رویہ صرف جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ یہودیوں کی یہ عادت رہی کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کے ساتھ دشمنی اختیار کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں چھوڑا کہ جس کے ساتھ کسی بھی طریقے میں زیادتی اور دشمنی کا معاملہ نہ کیا ہو۔ اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اب جن کو کتاب عطا کی گئی، مخالفت کرنے والوں میں چاہے یہودی تھے یا عیسائی، دونوں ایک دوسرے سے پیش پیش۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بے شک کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمام ہی یہودی اور تمام ہی عیسائی وہ حق کو چھپانے والے، بلکہ فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں اور باطل کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ سارے ہی یہودی اور عیسائی اسی طرح نہیں تھے۔ یہود میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جیسے یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین صحابی رسول ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پہچان لیا، اور نصارہ میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی تعارف تھا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کہاں پر تھا؟ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن مجید سے پہلے کی کتابوں میں، تورات ہے یا انجیل ہے، ان کتابوں میں یہ بات پہلے ہی بتا دی، خبر کو لیک کر دیا کہ اللہ ایک آخری نبی اور رسول بھیجے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور صرف اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک علیہ السلام کا نام ہی نہیں بتا دیا، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی سیرت کے بھی بہت سارے پہلوؤں سے آگاہی عطا فرما دی۔
اس لیے یہود کے علماء نبی پاک علیہ السلام کی اچھی طرح پہچان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی اور مخالفت کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکاری ہوئے، بلکہ آپ کے مخالف ہوئے اور آپ کے دشمن ہوئے۔ ان یہودیوں نے، چاہے وہ بنو نذیر تھے، وہ بنو قریظہ تھے، یا بنو قینقاع، یا وہ مدینے کے یہود ہوں یا وہ خیبر کے یہود ہوں، یثرب کے یہود یا خیبر کے یہود، پیارے نبی علیہ السلام کو اچھی طرح پہچاننے والے تھے۔ بلکہ اگر کبھی یہودیوں اور مشرکوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور یہودیوں کا پلڑا کمزور ہوتا، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کے آخری نبی اور رسول کی آمد ہونے والی ہے، اور جب وہ رسول اور وہ نبی آئے گا پھر ہمارا پلڑا بھاری ہوگا اور ہم تمہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ اللہ اکبر! ضد اور ہٹ درمی کیوں اختیار کی؟ یہودیوں کا خیال تھا کہ اللہ اپنا آخری نبی اور رسول وہ بنی اسرائیل میں سے بھیجے گا۔ اللہ اکبر! کئی مرتبہ دیکھنے والے کو، سننے والے کو، سمجھنے والے کو حق اور باطل کی پوری طرح تمیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ حق کو اختیار نہیں کرتا بوجہ ضد، بوجہ مخالفت اور بوجہ حسد، کینہ اور بغض۔ تو یہودیوں کا پیارے بھائیوں یہ خیال تھا کہ اللہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے بھیجے گا۔ بندہ سوچتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ یہودیوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کئی پیغمبروں کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مار دینے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل حضرت بابا جی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، جس کا مطلب بنتا ہے، معنی بنتا ہے عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی اور رسول بھی وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جناب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق وہ بیٹے ہیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ تو اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بجائے بنی اسرائیل کے طرف سے آنے کے، اولاد اسرائیل میں آنے کی بجائے اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول مبعوث فرما دیا بنی اسماعیل میں سے۔ تو کیا فرق لگا؟ فرق اتنا لگا کہ یہودیوں کی اپنی فیملی کی بجائے یہودیوں کے پتریروں میں سے، کزنوں میں سے اللہ نے آخری نبی جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے اپنا آخری نبی رسول مبعوث فرما دیا۔ اور یہ یہودی کمینہ فطرت لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کا پورا تعارف رکھتے تھے اور پوری پہچان رکھتے تھے کہ اللہ نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اور آپ کے اوصاف کو پوری طرح بیان کر دیا۔ صرف انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار نہ کیا یہودیوں نے، بلکہ حق کی مخالفت کی۔ خیبر کے یہودی یا مدینہ کے یہودی اور مدینے میں موجود قباء محلے اور آس پاس کے یہ یہودی
ان لوگوں نے خود بھی نبی پاک علیہ السلام کو ختم کر دینے کی، مار دینے کی پوری کوشش کی، اور عرب کے مشرکین اور مکہ کے کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کر پیارے نبی علیہ السلام کو شہید کر دینے اور ختم کر دینے کی پوری کوشش فرمائی۔ لیکن وہ سیانوں نے کہا کہ جسے اللہ نہ مارے اسے کون مار سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہودیوں کے قلعے کی دیوار کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ یہودیوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ ایک آدمی قلعے کی دیوار پر چڑھا اور آٹا پیسنے والی پتھر کی چکی وہ پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر سے مارنے کی کوشش کی کہ یہ دو بھاری وزنی پتھر اس آٹا پسائی کی چکی کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام پر پڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ نے اپنے فرشتے جبریل کو کہا، جبریل نے نبی پاک علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اس دیوار کے سائے میں سے اٹھ جائیں۔ اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے خیبر کو فتح فرمایا تو یہودیوں کی ایک عورت آئی اور پیارے نبی علیہ السلام کو شہید کر دینے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں کا خبث باطن کیا ہے جی، منہ پر جو ہے وہ رحمان رحمان، اور دل اور بغل کے اندر چھرے لے کر یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے مارنا چاہا اور ان مارنے والوں نے اللہ اکبر پروگرام یہ بنایا، اگر تو یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا تو بچ جائے گا، اور اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو یہ مر جائے گا، شہید، یہ قتل ہو جائے گا۔ ان یہودیوں نے زہر لگی بکری کا گوشت پیارے نبی علیہ السلام کو کھلانا چاہا، لیکن صحیح بخاری میں ہے فرشتے نے آ کر بتا دیا، اور اس زہر لگی بکری کے گوشت نے بھی بول کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر زہر لگا ہے۔ لیکن اتنے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر لگے ہوئے گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اس لقمے کو اگل دیا بغیر کھانے کے۔ لیکن وہی زہر کا اثر نبی پاک علیہ السلام کی مرض الوفات میں بھی آپ کو برابر تکلیف دیتا رہا، اور موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت بھی ہوئی، اور اس قتل اور شہادت کے کیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر لگانے والی کو قصاص میں قتل کروا دیا۔ ہاں جی، تو یہ اتنا پہچان رکھنے کے بعد ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی اور حسد اور کینہ اور بغض اور نفرت خواہ مخواہ کی، یہ بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ نہ مارے اسے کون مار پائے۔ اللہ اکبر۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ یہودی اور عیسائی اللہ کے پاک نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے کما یعرفون ابناہم، جیسے بندہ ہزاروں لاکھوں میں اپنی اولاد کی پہچان رکھ لیتا ہے۔ ہزار بچے موجود ہوں، باپ یا ماں اپنی اولاد کو، اپنے لختے جگر کو فوراً سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا بیٹا۔ تو یہودی نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح پہچان رکھتے تھے کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ ہیں، اور ان کے علماء اور ان کے بزرگان وہ پیارے نبی علیہ السلام کو خوب پہچانتے تھے، لیکن ضد اور مخالفت کی وجہ سے پہچاننے کے باوجود ایمان لانے کی بجائے
انہوں نے دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نقصان کیسے ہوا؟ ایسی اللہ کی لعنت پڑی ان یہودیوں پر کہ اللہ اکبر، سورۃ الحشر نے کیا عجیب منظر بیان فرمایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب مدینہ طیبہ میں موجود یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی اور یہودی بھی مل کر مدینہ پاک کا دفاع کریں گے، لیکن یہودیوں نے دفاع کرنے کی بجائے مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے ساز باز کر لی کہ باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی اینٹ کی اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، مطلب ان کا ہم قیمہ بنا کر کے رکھ دیں گے۔ ان کی سازش وہ کھل گئی اور ان کا خبث باطن وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے کفار اور مشرکین کو بھی ناکام اور نامراد واپس لوٹایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں موجود ان یہودیوں کو، ان میں سے ان کے جوانوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو، مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کے چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں کو جلا وطن کر دیا۔ اور پھر یہ یہودی اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ انہیں حکم ہوا کہ جتنا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی سب کچھ چھوڑ جاؤ۔ اپنے مکان، اپنے محلات، اپنی بلڈنگیں اپنے ہاتھوں انہوں نے تباہ کیے، اور عبرت کا سامان وہ آج بھی موجود ہے۔ عبرت کا وہ سامان مدینے کی یہودی آبادی میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر حملہ کیا اور وہاں موجود یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ حکم فرما کر گئے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اور پھر امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان تمام یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو خام خواہ میں بغض رکھنے والا اور حسد کرنے والا اور کیا ہے ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والا کس کا نقصان کر گیا؟ اپنا نقصان کر گیا۔ اللہ اکبر۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود چھپاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا